فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں سے ہے حلال و پاکیزہ اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دو باتوں کا حکم دیا قرآن مجید و فرقان حمید نے اس آیت مقدسہ میں۔ ایک تو یہ کہ کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے، یعنی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان ملعون کے قدم پہ قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا مسلمانوں، عبادت کی قبولیت کا تعلق ہمارے حلال لقمے سے ہے، اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کا تعلق بھی لقمہ حلال سے ہے، اسی طرح نسلوں کی شرافت کا تعلق بھی لقمہ حلال سے بہت گہرا ہے۔ آج جو لوگوں کی یہ شکایت ہے نا کہ صاحب ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، تقریباً لوگوں کی یہی شکایت ہے۔ صاحب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، صاحب ہماری اولاد نافرمان ہے۔ یہ تین بڑی شکایت عموماً لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہوگا ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، کہیں وہ لقمہ حرام تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمیں عبادتوں میں لذت محسوس نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کی شرافت بگڑ چکی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کوئی مشکوک غذا تو نہیں ہے؟ تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ دوسرا جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان ملعون کے نقش قدم پہ قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان تمہیں سود میں فائدہ دکھائے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی ایک اکثریت سود کی طرف راہی اور راغب ہے۔ وہ فائدہ دکھائے گا تمہیں سود میں، اور تمہارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالے گا کہ تم بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہو، بلا وجہ کاروبار کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہو، شدید دھوپ کے اندر کہ تمہاری شاپ کے اندر لائٹ بھی نہیں ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، اپنے گوداموں میں بیٹھے ہوئے ہو، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ پیسے بینک میں رکھ دو، بینک تمہیں انٹرسٹ دے گا، بینک تمہیں سود دے گا، اطمینان سے کھاؤ۔ اتنی جدوجہد تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لائف انشورنس کراؤ اپنا، اپنے بیوی بچوں کا لائف انشورنس کراؤ، تم بیمہ پالیسی لے لو، تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تم کیوں گاڑی کے لیے اتنا پریشان ہو؟ بسوں کے دھکے کھا رہے ہو، رکشوں کے دھکے کھا رہے ہو، بینک سے گاڑی لے لو، کیا ہوگا؟ اوپر کچھ رقم ہی تو تم نے بھرنی ہے، بس وہ بھر دینا، تمہاری زندگی تو اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ گھر سے آفس آؤ گے تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں آؤ گے، آفس سے گھر جاؤ گے تو ایسی گاڑی میں جاؤ گے۔ یہ شیطان گناہوں کو لذیذ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں
کہ جو سود کی لعنت کے اندر گرفتار ہو گئے، اور یہ سارا شیطانی گھن چکر ہے، اور جو ایک بار اس کا مزہ چک لیتا ہے، پھر میں نے دیکھا، بلکہ دنیا میں دیکھا، میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وہ اس دلدل کے اندر پھر اترتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صاحب میرے والد محترم علیہ رحمہ کے پاس آئے، کیا شاہ صاحب، کیا میں اپنی بیوی کا بیمہ کرا سکتا ہوں، لائف انشورنس کرا سکتا ہوں؟ یعنی عام لوگ جو بیٹھے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے کہ ایسی پالیسی بینک دے گا کہ اگر بیوی اللہ نہ کرے مر جائے تو آپ کو 10 لاکھ روپے مل جائیں گے، 50 لاکھ روپے مل جائیں گے، 40 لاکھ روپے مل جائیں گے، ایسی پالیسی بینک دیتا ہے۔ تو کیا کرا؟ میرے والد محترم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ناجائز ہے، اور شریعت جسے ناجائز کہہ دے بس اس سے دور رہنے ہی میں ہماری بہتری ہے۔ وہ نہیں مانے، لاہور سے آئے تھے اور انہوں نے انشورنس کرایا۔ اب دیکھیے بزرگوں کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں، کہاں تک دیکھتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں کو پہچان نہیں سکے، ہم نہیں پہچان سکے، کیونکہ ہمارے ساتھ رہے نا، اسی روڈ سے آنا، اسی روڈ سے جانا، وہ کیا ہائی روڈ کے اندر سفر کرتے رہے، وہ بالکل کنستر کا ڈبہ ہے، اور ہے کیا، وہ سفر کرتے رہے شدید گرمی میں، ہم نے قدر نہیں کی۔ لیکن جب میں ابھی دنیا میں نکلا، یورپ کو میں نے دیکھا، کینیڈا دیکھا، امریکہ کے بعض شہر ایسے دیکھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایک چھوٹا سا حجرہ ہے نا، اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ 4000 5000، اللہ اکبر۔ اس چھوٹے سے حجرے میں بیٹھنے والا شخص اور اس مسجد میں نماز پڑھانے والا شخص، اس کی گونج کہاں تک ہے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج اسپین کا دورہ میں نے کیا تو اسپین کے سنی مسلمانوں نے مجھے بتایا، کیونکہ اسپین میں ایک عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی اور پھر مسلمانوں سے وہ اقتدار چھین لیا گیا، تو مسجدیں بھی مسمار کر دی گئی۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مسلمانوں سے پوچھا جاتا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا یا کلمہ طیبہ یا اللہ کا نام لکھا ہوا، پوچھا جاتا یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اسے مار دیا جاتا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی پہچان ایسے تھی کہ جن کے گھروں کے اندر واش روم بنے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو سالوں سال نہیں نہاتے تھے۔ مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ اسپین کے اندر مارا گیا کہ جس میں ایک عرصہ مسلمانوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس اسپین کی ایک مسجد میں مسئلہ ہوا، اور جب حالات بگڑنے لگے تو انہوں نے مجھے بتایا، شاہ صاحب اسپین کی انٹیلیجنس یہ ہمارے پاس ہے، اور آنے کے بعد انٹیلیجنس افراد نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس فرقے سے ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم سنی ہیں۔ کہا یہ بتاؤ سنی ہو تو کس جماعت سے ہو؟ کہا ہم جماعت اہل سنت سے ہیں۔ اسپین کی انٹیلیجنس آفیسر نے کہا کہ کون سی جماعت اہل سنت؟ وہ جو شاہ تراب الحق کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں وہ جماعت اہل سنت۔ کا بلا کسی فکر کے پریشانی کے کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کہ کہاں تک اس منبر کی گونج ہے اور کہاں دنیا میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے والد محترم نے فرمایا کہ ناجائز ہے، اور شریعت جس کو ناجائز کہہ دے اس سے دور رہنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ وہ صاحب نہیں مانے، اپنی بیوی کا انشورنس کرایا، لائف پالیسی لی، جو کچھ معاملات تھے۔ اچھا اب کیا دیکھے آپ حیران ہوں گے کہ انشورنس کرایا اور 1-2 مہینے میں ان کی بیوی چولہا پھٹا، یہ سلنڈر پھٹا اور جل کے مر گئے۔ اب جو سالے تھے، جو سسرال والے تھے، اس نے مقدمہ قائم کر دیا ان سارے لوگوں کہ اس نے پیسوں کی خاطر ہماری بیٹی کو مارا ہے، ہماری بہن کو مارا ہے۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، وہ صاحب مقدمہ بھگت رہے ہیں۔
تو شیطان تو گناہوں کو لذیذ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے گا. شیطان تو چاہے گا یہی کہ وہ تمہیں جنت میں جانے نہ دے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. یہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے کون ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں گناہوں کی طرف راغب کون کرتا ہے ہم جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن بہت آسان ہے نا، بہت آسان ہے. یعنی اگر میں اپنی سی وی کسی بینک میں دوں، آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر مضبوط بزنس میمن کمیونٹی کا ہے نا، اور کوئی میمن ایسا نہیں ہے جو ہم سے بچا ہو. ہمارے نانا سے واقف، والد سے واقف، ہم سے واقف، دنیا کے اندر کوئی میمن ایسا نہیں ہے. اب اگر سی وی جمع کرائی جائے، یہ بینک والے آتے بھی ہیں، یہ مجھے تنخواہ کتنی دیں گے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. یہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ مجھے تنخواہ دیں گے، اور کاؤنٹر پر خوبصورت ٹیبل رکھ کر مجھے بٹھا دیا جائے گا. اب آپ بینک میں داخل ہوئے، آپ کہیں صاحب پالیسی لینی ہے، بینک والا کہے، آپ کہیں ناجائز ہے، کہا دیکھے شاہ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے، اگر ناجائز ہوتی کیا وہ یہ کام کر رہے ہوتے؟ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے صرف ہماری شکل دیکھی، آپ نے کہا ہاں یار یہ صاحب تو کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، پالیسی لے لی. وہ 2.5-3 لاکھ روپیہ ہمیں مل رہا ہے. اب ہوگا کیا کہ 5 مولویوں کا بینچ بٹھا دیا یا 7 مولویوں کا بینچ بٹھا دیا. اب میں اگر کہیں پر اختلافی نوٹ لکھوں گا تو میں تنہا رہوں گا، وہ 6 ایک طرف، یا 5 افراد کا بینچ ہے تو وہ 4 ایک طرف. تو فیصلہ تو اکثریت کی رائے کا مانا جائے گا، میرے اختلافی نوٹ کی کیا اہمیت رہے گی. لیکن مجھے 2.5 لاکھ روپے مل رہے ہوں گے، 3 لاکھ روپے مل رہے ہوں گے، اور بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. تو شیطان تو گناہوں کو حسین بنا کے پیش کرے گا. یہ تو چاہے گا یہ کہ یہ تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دے، دوزخ میں داخل کر دے. یہ سود میں تمہیں فائدہ دکھائے گا. یہ شیطان ملعون تمہیں رشوت میں فائدہ دکھائے گا. کیوں ایسی غربت کی زندگی گزار رہے ہو؟ اتنی بڑی پوسٹ تمہیں عطا ہو گئی، کیوں اپنی بیوی بچوں کو بھوکا مار رہے ہو؟ لو رشوت. اتنے لوگ لیتے ہیں، رشوت لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں بھڑکاتی ہے، کیا ہم بھوکے مرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ اتنے لوگ رشوت سے زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور آج آپ دیکھیں کوئی فیلڈ ایسی بچی ہے، کوئی محکمہ ایسا بچا ہے کہ جس میں رشوت نہ ہو. یعنی اگر ہم 5-10 سال آگے بڑھیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی قانونی شکل دے دی جائے گی. جیسے کہ میں نے سنا انڈونیشیا کے اندر، شاید سنا، یہ فلاں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کسی ملک کے اندر رشوت کو بھی قانونی شکل دے دی گئی. صاحب آپ نے کام کرانا ہے، یہ سرکاری فیس ہے اور یہ رشوت ہے. پاسپورٹ بنانا ہے 10,000 روپیہ، شناختی کارڈ بنانا ہے 5,000 روپیہ، یہ آپ کو بطور رشوت دینا ہوں گے. تو یہ تو چاہے گا یہ تو رشوت کو حسین بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا کہ صاحب رشوت لو اور تم اچھی زندگی گزارو. پھر یہ شراب کو حسین بنا کر، خوبصورت بنا کر کے پیش کرے گا. یہ کہے گا تم معاذ اللہ کن گھن چکروں میں پڑ گئے، دودھ میں اتنا مزہ نہیں ہے، شربت میں اتنا مزہ نہیں ہے، کولڈ ڈرنک میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا کہ جانی واکر میں مزہ ہے، جتنا کہ بلیک لیبل میں مزہ ہے. اور دنیا کے ایئرپورٹس پر میں دیکھتا ہوں، دنیا کے بازاروں میں دیکھتا ہوں، یہ شراب کی بوتلیں سب چھوڑے. ہاں یہ کھوڑی گارڈن کا جو پچھلا گیٹ ہے ذرا چلے جائیں، جو خالی دھلی ہوئی بوتلیں ملتی ہیں، ذرا اسٹیکر پڑے تو صحیح کبھی اٹھا کر، شراب کی بوتلیں. یعنی بالکل ایسا ہے کسی بوتل میں پیشاب کیا جائے اور اسے دھو کر کے رکھ دیا جائے. قوم لے کر کے جاتی ہے، تبھی تو میں بچپن سے دیکھتا ہوں اب تک بک رہی ہے نا. قوم لے کر کے جا رہی ہے صاحب. وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے، یعنی جس کو ہم جیسے پاؤڈر کا ڈبہ ایک دور میں ہوتا تھا، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا، لوگ لے کر کے جاتے ہیں، اس کے دھو کر کے اس میں پانی پی رہے ہیں صاحب. اور قوم کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھو ہم اتنی قیمتی جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں. نعوذ باللہ، یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ تو یہ تمہیں بتائے گا کہ صاحب ان چیزوں کے اندر مزہ نہیں ہے، شراب میں مزہ ہے.
تم شراب پیو، لوگ تمہیں بڑا آدمی سمجھیں گے، حالانکہ وہ اندر آپ دیکھیں تو دیسی شراب پی رہا ہے اور باہر دکھانے کے لیے کھوڑی گاڑی سے بوتل لے کے گیا اور رکھی ہوئی ہے کہ صاحب امپورٹڈ شراب پیتا ہوں۔ وہ تو شراب کو حسین بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا، اس میں لذت دکھائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں، میں سچ کہتا ہوں آپ سے، ان 5 سالوں کے اندر شراب کا کاروبار اس کراچی کے اندر وسیع پیمانے پر پھیلا ہے۔ جگہ جگہ لائسنس دیے گئے اور ان لائسنسوں کے ذریعے سے دکانیں کھلی ہوئی ہیں میرے علاقے میں، آپ کے علاقے میں۔ اور اگر آپ شراب کی دکان چیک کرنا چاہیں تو آپ کے پاس تو اسمارٹ فون ہے نا، آپ ذرا اسمارٹ فون پہ جائیں، ذرا گوگل میپ پر جائیں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہوٹلز کہاں پر ہیں، بار کہاں پر ہیں، شراب کی دکانیں کہاں پر ہیں، آپ کو ایزیلی پتا چل جائے گا۔ حبیب پلازا کے قریب 2 شراب کی دکانیں ہیں، طارق روڈ کے قریب 2 شراب کی دکانیں ہیں، آپ کو وہ میپ بتا رہا ہوگا۔ اور ان شراب کی دکانوں سے شراب خریدنے والے ہندوؤں کی تعداد کم ہے، عیسائیوں کی تعداد کم ہے، اکثریت جو شراب کی بوتلیں خرید رہی ہے وہ مسلمان ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ ایک بات، دوسری طرف آگے بڑھو، یہ زنا میں لذت دکھائے گا، یہ کہے گا تم کس معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ کیا نکاح کے گھن چکر میں تم پڑ گئے؟ نکاح کرو گے پریشان رہو گے، روزانہ بیوی کہاں کہاں کرتی رہے گی، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کیا زندگی گزر رہی کیا نہیں۔ زنا کرو، جب مرضی چاہے عورت بدل لو، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو رب کائنات فرماتا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم شیطان کے قدم پر قدم رکھ کے نہ چلو، یہ تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پورے قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مقدسہ کا مطالعہ فرمائے، حلال طیب اور پاکیزہ، آپ اس کے متعلق ذرا گفتگو دیکھیں، بہت زور دیا گیا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، زنا سے بچو، فحاشی سے بچو، رشوت سے بچو، سود سے بچو۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں قرآن مجید اور احادیث مقدسہ میں واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان، یعنی بال بکھرے ہوئے، اور بدن گرد آلود، یعنی بدن پر مٹی جمی ہوئی ہے، اور حالت ایسی ہے کہ یہ جو دعا کرے تو گویا لوگ سمجھتے ہیں یہ جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام۔ فرمایا پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ کیسے دعا قبول ہو جب کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، یہ یا رب کہتا رہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اسے صدقہ کرے تو مقبول نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ حرام مال کماؤ اور حرام مال سے میں غریبوں کی پرورش کروں، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں، انہیں کڈنیپ کروں، اس سے جو رقم آ جائے رینسم کی اسے میں غریبوں میں تقسیم کروں تو اس وجہ سے مجھے جنت مل جائے، اس وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں عزت مل جائے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اسے صدقہ کرے تو مقبول نہیں ہے، اور خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں ہے، اور اپنے بات چھوڑ مرے، فرمایا جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں اللہ تعالیٰ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ تو یہ بات اگر یہ لوگوں نے فلموں سے سیکھا نا، صاحب بڑے لوگوں کو لوٹو غریبوں میں بانٹو، بڑوں کو لوٹو غریبوں میں بانٹو، اللہ خوش ہو جائے گا، حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے۔ سرکار نے واضح طور پر فرما دیا، فرمایا مقبول نہیں ہوگا، خرچ کرے گا تو برکت نہیں ہوگی، اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہوگا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں سے حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان ملعون کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ذرا غور سے سنیے گا آپ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی آپ دعا کریں کہ جو دعا میں کروں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کلمات ارشاد فرمائے، سنیے آپ۔ میرا ایمان ہے کہ حضور دعا کرتے تھے تو حضرت سعد مستجاب الدعوات ہوتے، لیکن حضور نے پوری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی ہے، حضور نے اس سوال کو سماعت فرما کر سب کو فائدہ پہنچایا۔ بظاہر خطاب تو حضرت سعد سے ہے، لیکن قیامت تک آنے والے تمام امتیوں سے اب خطاب ہے سرکار کریم علیہ السلام کا۔ حضور نے فرمایا اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ حلال کو اختیار کرو، حلال کو اختیار کرو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ 40 دن تک حضور نے فرمایا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ مال کہاں سے حاصل کرتا ہے تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ اسے جہنم کے کس درجے میں ڈال دے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کے لیے مسلمانوں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم حلال کو اختیار کریں اور حرام مال سے ہم اجتناب کرنے کی کوشش کریں، پاکیزہ کھانا، طیب کھانا۔ میں دنیا میں دیکھتا ہوں اور اس سفر میں بھی میں نے دیکھا، پہلے بھی سفر میں نے دیکھا، دنیا میں گنتی کے 1% مسلمان ہوگا جس کو فکر ہے کہ جو جانور کا گوشت ہم کھا رہے ہیں واقعتاً یہ حلال بھی ہے یا نہیں، شرعی طریقے سے یہ ذبیحہ بھی ہے یا نہیں۔ 99% لوگ ایسے ہیں فکر ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ گھومیں۔ اچھا میرے والد محترم جب تک دنیا میں گھومتے رہے بڑی سختی کرتے رہے اور ہر ایک کو یہ فرماتے رہے کہ بھائی زندہ رہنا صرف گوشت سے ہی ضروری تھوڑی ہے، سبزیاں کھاؤ، اگر تمہیں شک ہے مچھلی کھاؤ، کیا ضرورت ہے کہ تم گائے کا اور بکرے کا اور مرغی کا گوشت کھاؤ جب تمہیں شک پڑتا ہے، جب تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہے کہ جو جانور ہمیں لایا جا رہا ہے وہ تو جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے، اس پر تو بسم اللہ شریف پڑھی ہی نہیں گئی، جس کا گوشت ہمیں کھلایا جا رہا ہے۔ مگر میں نے دیکھا صاحب بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا اور ڈٹ کے کھاتے ہیں صاحب، شاہ صاحب ہم تو بغیر گوشت کے رہ ہی نہیں سکتے، اور ہم نے اس پورے 2 مہینے میں الحمدللہ اپنے والد محترم کا طریقہ اختیار کیا اور سبزیوں پہ گزارا کیا الحمدللہ۔ بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر کہ جہاں پر شادی ہوتی ہے تو $5 لاکھ خرچ ہوتا ہے، وہاں پر ہم کھا رہے ہیں تو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں صاحب بیٹھے ہوئے، اور وہ سارے کے سارے لوگ گوشت کے اندر جو ہے مصروف ہے۔ تو میں ان سے کہتا یاد رکھو یہ دعا کی قبولیت کا تعلق ہمارے حلال لقمے سے ہے، ہماری عبادت کی قبولیت کا تعلق ہمارے حلال لقمے سے ہے، ہماری نسلوں کی شرافت کا تعلق ہمارے حلال لقمے سے ہے۔ ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم مر نہیں جائیں گے، لیکن قوم لگی ہوئی ہے صاحب دنیا کے اندر، اور دنیا میں قوم
اللہ تعالیٰ بس لوگوں کو ہدایت دے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام کھانے میں بھی اب دریغ نہیں کر رہی. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پیٹرول پمپ ہیں اور پیٹرول پمپ پر زیادہ بزنس شراب کا ہے, شراب فروخت ہوتی ہے, اور اس پیٹرول پمپ کے مالک ہمارے مسلمان لوگ ہیں. شرابیں بک رہی ہیں اور میں نے مولویوں کا حال دیکھا, ان کی دکان پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں برکت کی دعا کر. ایک صاحب کیلیفورنیا کے اندر, اب تو یہ آپ دنیا میں نکلے نا, یہ نشہ جائز انہوں نے قانونی کر دیا, نشے کو قانون کی شکل دے دی. آپ چرس پی سکتے ہیں, آپ ہیروئن پی سکتے ہیں, جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں آپ پی سکتے ہیں, بس ڈاکٹر آپ کو لکھ کر کے دے دے, آپ دکھائیں. باقاعدہ دکانیں موجود ہیں, یہ ساری چیزیں وہاں پر مل رہی ہیں, اور بڑی بڑی دکانیں ہیں جس میں یہ سارے سامان موجود ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب دعا کر دیں آپ. میں نے کہا میں کس چیز پر تیرے لیے دعا کروں؟ میں تیری ہدایت کی تو دعا کر سکتا ہوں, لیکن تیری دکان میں برکت کی دعا تو نہیں کر سکتا. وقفہ کہنے لگے شاہ صاحب فلاں مفتی صاحب آئے انہوں نے دعا کی, فلاں عالم صاحب آئے انہوں نے دعا کی. میں نے کہا ہم دعا نہیں کر سکتے, تم جائز طریقہ کار اختیار کرو. اس سے تو قوم کو نقصان ہو رہا ہے, اور قوم کو تم نشے کی طرف لے جا رہے ہو, اور ہم سے کہتے ہو کہ آپ جو ہے وہ اس جگہ پر دعا کرے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم کی اکثریت یہ حرام کھانے پر بھی آج فخر محسوس کر رہی ہے. یاد رکھو کہ جب حرام کھاؤ گے نا, پھر حرام کا اثر کہیں نہ کہیں تو دکھائی دے گا. پھر دل میں جو خوف خدا ہے یہ چھین لیا جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا خوف خدا. پھر گناہوں کے اندر لذت محسوس ہونے لگ جائے گا. اللہ اکبر. آئیے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ بڑی شاندار بات ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے اسے سنتے ہیں انشاءاللہ مشام جہاں ہمارا معطر ہوگا. فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میں درزی ہوں, کپڑے سی کر رزق حاصل کرتا ہوں, میرے اس پیشے کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس مجمع میں یقیناً کوئی درزی موجود ہوگا, وہ سنیں. حضور نے فرمایا اگر تم درست طریقے سے کام کرو گے تو کل تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے, درست طریقے سے. اب اس فیلڈ کو آپ دیکھیں, بڑی اچھی فیلڈ ہے, بڑی پیاری فیلڈ ہے. دیانتداری سے کام کیا جائے تو انسان اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. لیکن میں نے اپنے سنیوں میں دیکھا, درزیوں کی اکثریت کو تو میں نے روتے ہوئے ہی دیکھا. کینچی قریب پڑی ہوئی ہوگی, اس کو کینچی نہیں دکھائی دے رہی ہوگی, کینچی کہاں چلی گئی, میجرمنٹ ٹیپ کہاں چلا گیا, انچی ٹیپ کہاں چلا گیا, یہ اسے ہی تلاش کر رہا ہوگا, پریشان دکھائی دے گا. میں نے جتنے سنی درزیوں کو دیکھا, شاہ صاحب کاروبار نہیں چل رہا, شاہ صاحب بزنس نہیں ہے. اور پھر اب اس کو تو بڑی اچھی شکل دی گئی, اور آپ نے اس کا نام اب بوتیک رکھ دیا. صاحب بڑے بڑے بوتیک بنے ہوئے, آپ جائیں اور آپ تماشا دیکھیں وہاں پر. صاحب یہ کپڑا کون سا ہے؟ یہ کپڑا بہت اچھا ہے, چیئرمین ہے صاحب, سوٹ سلوانا ہے, کتنے کا ہے؟ یہ 130 روپے میٹر ہے, 7 میٹر لگے گا شاہ صاحب آپ کے لباس کے لیے. ٹھیک ہے صاحب, سودا طے ہو گئے. اب اس کو اصولاً اسی تھانے سے کاٹنا چاہیے نا, وہ نہیں کاٹے گا. وہ کرے گا کیا؟ وہ کوچین والا مارکیٹ آئے گا. اچھا یہ سمجھتے ہیں بس ہم صرف نماز ہی پڑھاتے ہیں, ہمارا اور ان کو پتہ نہیں ہمارا تعلق میمن کمیونٹی سے ہے, اور ہم تو فخر کرتے ہیں دنیا میں بھی میمنوں کے ساتھ, انشاءاللہ جنت میں بھی میمنوں کے ساتھ, ہم تو فخر کرتے ہیں. اچھا اب یہ حال دیکھیے, یہ کوچین والا مارکیٹ آئے گا اور یہاں سے کٹ پیس میں چیئرمین لے کر کے جائے گا. وہ کٹ پیس کو کتنا پڑا؟ 70 روپے میٹر یا 60 روپے میٹر. اس کا سوٹ بنائے گا اور پیسے آپ سے 130 روپے میٹر کے حساب سے لے گا. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ ذرا دکان پہ چلے جائیں, تاریخ روڈ, آپ تقریباً لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہ سوٹ صاحب کتنے کا؟ یہ 1500 کا ہے. کون سا ہے؟ اوریجنل چیئرمین ہے. اور اوریجنل چیئرمین مل رہا یہ 130 روپے میٹر ہے, تو سلائی دلا لو, اس میں پلس کر لو, اور تم نے اسٹارچ کروایا اس کو پلس کرو تو 1500 روپے کا کہاں پڑتا ہے؟ 2 نمبر. قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے.
اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم درست طریقے سے کام کرو گے نا تو کل تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ. ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معمار ہوں, میں عمارتیں بنواتا ہوں, میرا پیشہ ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم بھی صحیح طریقے سے کام کرو گے تو تم اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. یہ پیشہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب تو اس نے بھی بڑی نئی شکل اختیار کی اور ہم بلڈرز کہنے لگ گئے. آپ دیکھیں اور کیا معاملات ہیں. اب تو میں نے سنا کہ جو سریے بلڈنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی 2 نمبر آ گئے. اب اگر اس پر بلڈنگ کھڑی رہے گی تو کیا زلزلے کے جھٹکے کو برداشت کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی, وہ زمین بوس ہو جائے گی. آپ دیکھیے پورا کراچی کے اندر فلیٹ صاحب 4 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے. آپ بہادر آباد کی طرف آئیں 4 کروڑ کا فلیٹ ہے. آپ لیں 1 مہینے کے بعد سیوریج کا حال دیکھیں باہر. کراچی کی ساری بلڈنگ جتنے فلیٹ بنے ہوئے ہیں وہاں سے سیوریج کا حال دیکھیں آپ. نالی پٹی ہوئی, لیا 4 کروڑ کا فلیٹ, اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اچھا پورا دبئی ہم نے دیکھا کہیں پر سیوریج کا مسئلہ نہیں. پورا سعودیہ لوگ جاتے ہیں نا عمرے پر حج پر, آپ پوچھیں کہیں سیوریج کا مسئلہ نہیں. پورا میں نے یورپ جرمنی دیکھا, میں نے اسپین دیکھا, میں نے آسٹریلیا دیکھا, میں نے امریکہ کینیڈا دیکھا, لکڑی کے مکانات بنے ہوئے ہیں. مجال ہے صاحب کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کے نعرے ہیں ذرا سا پانی باہر آ جائے, مجال ہے. لیکن کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ ناقص میٹیریل استعمال ہو رہا ہے, ناقص چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. وہ جس نے پلمبر کا کام زندگی میں نہیں کیا وہ بھی پانا پکڑ کے پلمبر بنا ہوا ہے. تو یہ بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ من پسند افراد کو جب ٹھیکے دیے جائیں گے تو ستیہ ناش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ پانی جو دیواروں میں رس رہا ہے, اللہ نہ کرے زلزلے کا ایک جھٹکا آیا تو پھر ہوگا کیا؟ یہ کراچی میں موجود بلڈنگز کا. اللہ تعالیٰ ایسے بلڈرز کو ہدایت عطا فرمائے جو صرف پیسوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر جنہوں نے کراچی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اور یہ بلڈنگیں بس اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ یہ ٹکی ہوئی ہیں, ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے. بہت برا حال ہو جائے گا, بہت برا حال ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم بھی صحیح طریقے سے کام کرو گے نا تو تم اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معلم ہوں, میں استاد ہوں, میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, آپ میرے بارے میں کچھ بات ارشاد فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں, اگر تم نیک نیتی سے خلق خدا کو نصیحت کرتے رہو گے, پڑھاتے رہو گے تو تم قیامت میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اب اس فیلڈ کو آپ لیں, جہاں اور فیلڈز کے اندر فراڈ ہے اس میں بھی فراڈ ہے. 3 سال ہو گئے بچہ لگا ہوا ہے رحمانی قاعدے پر, ہا خا ہا خا ہا خا. 3 سال کی تنخواہ مولوی صاحب لے اڑے. کیا ہوا صاحب؟ وہ بچے کے حلق سے ہا نہیں نکلتا, بچے کے حلق سے خا نہیں نکلتا, وہ اسی میں لگا ہوا ہے. نصرا دربا خلقا بابو بی تاتو تی, اس کو اسی کے اندر لگایا ہوا 3 سال تک. اور دنیا میں نے ایسے بچے دیکھے 4 سال عمر ہے اور حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے بچوں کو اسی میں لگا دیا تم نے, ہاں اور خا کے اندر. آ رہے ہیں مولوی صاحب, کھانا بھی مل رہا ہے, چائے بھی مل رہی, مولوی صاحب بھی جانتے ہیں اگر اس کا قاعدہ ختم کرا دیا تو ہو سکتا ہے سپارہ پڑھانے کے لیے دوسرے کو بلا لیں, اس کو اسی میں لگا کر کے رکھو. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. بابا یہ بچہ جو تمہارے پاس آیا نا, اب تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے, اس کی تربیت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے. ماں باپ نے تم پر بھروسہ کیا ہے, اس کو کلمے سکھاؤ, اس کو نماز سکھاؤ, اس کو وضو کا طریقہ سکھاؤ, اس کو دعائیں سکھاؤ. یہی بچہ آگے بڑھے گا, اسکول پاس کرے گا, کالج میں جائے گا, یونیورسٹی میں جائے گا,
پھر یہی بچہ ہے نا جو محنت کرے گا تو کبھی یہ گورنر کی سیٹ پہ آ جائے گا، کبھی یہ وزیر اعلیٰ بنے گا، کبھی یہ وزیر اعظم بنے گا. کم از کم اس کو کلمے تو یاد ہو، اس کو اپنی نماز تو یاد ہو، اس کو روزے کا طریقہ تو یاد ہو، مسائل تو یاد ہو. کچھ نہیں. 0/0 یہ رزلٹ ہے جو ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. پھر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں. اب اکثریت تاجروں کی بیٹھی ہوئی ہے، سنیں آپ غور سے. عرض کی یا رسول اللہ میں تجارت کرتا ہوں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تم صداقت اور دیانت سے کام کرو گے تو تم قیامت میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کیے گے. دیانت شرط ہے، صداقت شرط ہے. اگر تم کام کرو تو میرے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اب جتنے تاجر بیٹھے ہیں فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ کس کس کو پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے، فیصلہ وہ کرے. لیکن دیانت اور صداقت ایسا نہیں ہے آپ ساری ایکسپائر چاکلیٹ منگائیں، چھانٹی لائن کے اندر اس کی ایکسپائری ڈیٹ تبدیل کرے. آپ مجھے کیا سمجھتے؟ ادھر نماز ہی پڑھاتا ہوں میں. بابا سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. میں جانتا ہوں پہلی صف میں بڑی پابندی سے نماز پڑھتے، 2 نمبر لفظ کا کام مجھے پتا ہے. 2 نمبر صابن کا کام چائنا سے بنا کے لا رہے صاحب، 2 نمبر صابن، اور ہمیں تحفے میں دیتے شاہ صاحب، ہمیں 2 نمبر صابن. شاہ صاحب یہ لیجئے آپ نہائیے، بڑی خوشبو آئے گی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہے تو دیانت اور صداقت یہ لازمی چیز ہے. اس طرح سے اگر آپ ایکسپائری ڈیٹ تبدیل کریں گے اور ہمارے بچوں کو کھلائیں گے، قوم کے بچوں کو، آپ سمجھیں گے ہم نے لاکھ روپے کما لیا. تم گھر جاؤ گے تمہارے بیوی بچے بیمار ہوں گے، وہ سارا پیسہ تمہیں دینا ہوگا ڈاکٹروں کو، وہ سارا پیسہ تمہیں بھرنا ہوگا اسپتالوں کے اندر، اور وہ زہر ہے جو تم ہمارے بچوں کے پیٹ میں اتار رہے ہو. آج مجھے دیکھے نا، سیٹ عموماً خوش اس سیل مین سے ہوتا ہے جو نمبر 1 جھوٹ بولتا. سیٹ خوش ہے اس سے. جو بیچارہ سچائی سے کام لیتا اسے تو نوکری نہیں ملتی نا. یہاں پر صداقت اور دیانت، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ کلمات ارشاد فرمائے. اور میں یقین مانو دنیا میں دیکھتا ہوں یہ 2 چیزیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی انہوں نے اختیار کی. آپ دنیا میں جائیں نا، دنیا جیسے آپ ہیوسٹن کو دیکھیں، اس میں عمر لا نافذ کیا گیا ہے، فاروق اعظم کا قانون نافذ کیا گیا ہے. بعض جگہ ایسی ہے جب فاروق اعظم کا قانون نافذ ہے. کوئی 2 نمبر چیز وہ پسند نہیں کرتے، ہر چیز پر ان کی نظر ہے، ہر کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ لباس خریدا ہے اور یہ لباس آپ کو پسند نہیں آیا، 15 دن تک آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں، اسے واپس کروا سکتے ہیں، اپنی رقم آپ لے سکتے ہیں. بندے کی عمر اگر 60 سال ہے، وہ خریداری کرتا ہے تو حکومت اسے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیتی ہے کہ آپ کو اتنا فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا کیونکہ آپ کی عمر 60 سال سے اوپر بڑھ چکی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ یہ دوائیوں پر ذرا جائیں تو صحیح، 2 نمبر دوائیاں جو کھلائی جا رہی ہے ہمیں دنیا سے منگا کر کے، تو ہم خود اپنی قوم کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہر چیز 2 نمبر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین مولانا یزدانی صاحب، جن کے والد محترم مولانا غلام جیلانی صاحب، یہ عربی گرامر کے ماہر، اور وہ بھی خود عربی گرامر کے ماہر. میں اس مرتبہ 5 دن ان کے گھر میں رہا ہوں. اللہ نے بڑا ان کو علم دیا ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آپ کے والد محترم کو دیکھا تو نہیں ہے، ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کیسے دور ہوگی؟ تو آپ کے والد محترم نے ایک دوائی کا نام بتایا اور فرمانے لگے مولانا اس کو شہد میں ملا کر کے استعمال کرنا فائدہ دے گی. تو میں نے آپ کے والد محترم سے پوچھا شاہ صاحب اصلی شہد کہاں سے ملے گا؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے مولانا یہاں پر اصلی سنی نہیں مل رہا تو اصلی شہد کہاں سے ملے گا؟ تو ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو گئی، سنیوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، انبیاء کرام جب اس زمین پر آئے نا، کیا انبیاء کرام سے بھی بلند مرتبہ ہے کسی انسان کا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہے؟
انبیاء کرام نے بھی دنیا میں آنے کے بعد کام کیے. سنیے آپ, لکھنے والوں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے بننے کا کام کیا, کھیتی باڑی بھی کی. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کام کیا. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی تجارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کی تلواریں بنائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخت کے پتوں سے پنکھے اور ٹوکریاں بنا کر کے فروخت کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام, جن کی حکومت ہوا پر ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اسی طریقے سے حضور کریم علیہ السلام نے تجارت کی. حضرت فاروق اعظم نے تجارت کی. ابو بکر صدیق نے تجارت کی. حضرت عثمان غنی نے تجارت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگل میں جاتے, ایک خاص قسم کی گھاس ہے, اسے کاٹ کر گٹھا بنا کر مدینے شریف میں لاتے اور فروخت کیا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بن کر بازار کے اندر فروخت کیا کرتے تھے. اسی طرح اکابر بزرگان دین کی میرے پاس فہرست موجود ہے کہ کون سے بزرگ کیا کام کیا کرتے تھے. تو حلال اور طیب کام کرنے میں, کہ جس سے ہمیں حلال آمدنی حاصل ہو, طیب آمدنی حاصل ہو, تو اس میں کسی کو شرم نہیں کرنی چاہیے, حلال کو اختیار کرنا چاہیے. جب حلال لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر پہنچے گا تو آپ یقین مانیں, آپ ہاتھ اٹھا کر کے جو بھی جائز دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حرام مال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی نشست میں آپ سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر الحمدللہ, دنیا کے اندر اس 2 مہینے کے اندر میں نے اتنا سفر کیا ہے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. اور جتنے سفر کے ذرائع ہیں سارے استعمال کیے. جہاز استعمال کیے, ریل گاڑیاں استعمال کی, یورپ کے اندر دوڑتی ہوئی گاڑیاں استعمال کی, جہاں تک جا سکتا تھا. یعنی پتا چلا کہ یہاں پر 5 سنی مسلمان رہتے ہیں, ان تک میں پہنچا, اور ان 5 افراد کو بٹھا کر کے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کا درس دیا ہے, عشق رسول اور محبت رسول پر گفتگو کی ہے. تو جہاں ہو سکتا تھا, جہاں بھی جا سکتا تھا میں گیا. لیکن الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اب یا رسول اللہ کہنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. الحمدللہ لوگ جاتے ہیں اور سارے سنی مسلمان الحمدللہ جا سکتے ہیں. لیکن بس ان کی بھی ایک شرط ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں سچ بولے, آپ جھوٹ نہیں بولے. جہاں پر آپ نے جھوٹ کا ایک لفظ استعمال کیا اور بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی تو پھر تو وہ اندر تہ تک پہنچ جاتے ہیں, اور اس طرح تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بال کی کھال جو ہے وہ ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ دنیا بھر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. یورپ کی ایک کنٹری میں ہمیں جانا تھا, جس کے ویزے کے لیے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب بڑی مشکل ہے, یہ سوال پوچھیں گے, یہ سوال پوچھیں گے, یہ سوال پوچھیں گے. میں نے کہا یار ہمارا کام ہی جوابات دینا ہے. اب جو سوال ہم پوچھے, ہم نے کینیڈا کی ایمبیسی, کینیڈا ایمبیسیڈر کو ہم نے 1 گھنٹے انٹرویو دیا تھا, اور اس نے نشتر پارک سے لے کر سارے سوالات ہم سے پوچھے تھے, اور ہم نے اس کے سارے جوابات دیے تھے. جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں مولانا صاحب, اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں دینا تو آپ منع کر سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں آپ پوچھیں, ہمارا کام ہی جوابات دینا ہے. تو جوابات دیتے رہے. تو لوگوں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے شاہ صاحب, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. آپ یقین مانیں, یقین مانیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ میں ایمبیسی پہنچا, 3 خواتین بیٹھی ہوئی تھی. ایک جس ملک میں جانا تھا میں اس کا نام نہیں لے رہا, ان سارے لوگ پھر میرے پیچھے آ جائیں گے. تو اس زبان میں انٹرویو ہو رہا تھا, انگریزی زبان میں ہو رہا تھا. ایک خاتون تھی جو اردو میں انٹرویو لے رہی تھی. تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے مجھے, شیشہ تھا اس کے پیچھے سے انہوں نے مجھے دیکھا, اور پھر جب میں ان کی ونڈو پر پہنچا تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں نا, لائیے پاسپورٹ دیجیے آپ.
بس آپ تصویر دے دیں جو بغیر کیپ کی ہو، بغیر ٹوپی کی ہو، آپ خود نہیں آئیں، اپنے کسی مرید کو بھیج دیں، آپ کو ویزا مل جائے گا الحمدللہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا بھاگ رہی ہے، آپ دیکھیں نا، یہ علم کی برکت ہے، خدا کی قسم، یہ عشق مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ میرے غوث پاک کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ لوگ چھپ چھپ کے جاتے ہیں بابا، لیبیا سے یورپ پہنچیں گے، ایران سے یورپ پہنچیں گے، ٹرک میں بیٹھ کر اوپر گھاس ڈلی ہوئی یورپ جاتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں، کتنے ڈوب جاتے ہیں، کتنوں کو موت آ جاتی ہے، بیچارے موت کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا دنیا ہمیں بلا رہی ہے لیکن وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، دنیا کے ویزے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ دین مصطفیٰ کی برکت ہے، خدا کی قسم، اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں ہمیں دی ہے تو ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچے اور عشق مصطفیٰ کا پیغام دنیا بھر میں پھیلائیں۔ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حلال کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میرے نانا حضور کا عرس جو ہے وہ عنقریب بس آنے ہی والا ہے، اس کا اعلان کیا جائے گا فرض نماز کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس عرس کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ہماری جو بھی پہچان ہے، آپ یقین جانیں، اپنے نانا کے نام سے ہماری پہچان ہے، اپنے والد محترم کے نام سے ہماری پہچان ہے، ورنہ ہمیں دنیا میں کون جانتا، انہی بزرگوں کی پہچان ہے۔ بڑے بوڑھے بوڑھے لوگ ملتے ہیں، شاہ صاحب میں آپ کے نانا کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں آپ کے والد کا مرید ہوں، اور ایسی ایسی باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بزرگ تھے کہ ہم ان بزرگوں کی قدر نہیں کر سکے، ان کے مقام کو ہم نہیں پہچان سکے۔ لیکن اب جو ہماری زندگی بچی ہے اور ہماری زندگی میں جو بزرگ حیات ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، بالخصوص ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ سرمایہ ہے کہ پھر جو ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.